اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش۔ ان دونوں صورتوں کا بنیادی موضوع اور مطمع نظر مکہ مکرمہ کی مرکزیت کو قائم کرنا اور بیت اللہ الحرام کی تعلیمات کا بین الاقوامی غلبے کے لیے کردار کی حفاظت کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ الحرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا، اس کی سیاسی مرکزیت، اس کی مذہبی اور معاشی اور اقتصادی مرکزیت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کا اعلان ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء علیہم السلام نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انسانیت کے امام ہیں، انی جاعلک للناس اماما، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام مقرر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اعلیٰ اصولوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بیان کیے صحف ابراہیم میں، اور جس کا ہر کتاب مقدس میں تذکرہ کیا جاتا رہا، تورات، زبور، انجیل اور اب قرآن حکیم میں، ان اصولوں پر عالمگیر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دو مراکز قائم کیے تھے۔ ایک فلسطین میں بیت المقدس اور ایک جزیرۃ العرب میں مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام بنایا۔ ان دونوں مراکز کی بڑی بنیادی اہمیت تھی کل انسانیت کے حوالے سے۔ اگر ہم مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب کے جغرافیائی محل وقوع پر نظر دوڑائیں تو یہ دونوں بالکل اس دنیا کے سینٹر میں، مشرق و مغرب کے درمیان تمام خشکی کے راستے سے جانے والے قافلے وہ فلسطین سے گزرتے رہے۔ تاریخی طور پر چین اور ہندوستان سے ہونے والی تجارت جو افریقہ اور یورپ تک پہنچی تو راستہ فلسطین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تمام تجارتی قافلے اسی راستے سے گزرتے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ مصر لے کر گیا تھا۔ تو مصر جو افریقہ کا اہم ترین مرکز ہے، اور ایسا مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے یورپ پر جو بحیرہ روم کے دوسرے کنارے پر ہے، اس پر بھی اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایک مرکز بیت المقدس کا ہے، اور دوسرا اہم ترین مرکز اگر کشتیوں کے ذریعے سے مشرق و مغرب کے درمیان رابطہ پیدا ہو تو ہندوستان سے یمن اور یمن سے بحیرہ احمر کے کنارے جہاز آج جہاں نہر سویز ہے اس کے ذریعے سے بحیرہ روم تک پہنچنے
کا یہ ایک بحری راستہ تھا، اور اس کے کنارے پر بھی ایک مرکز قائم کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ مرکز دراصل دنیا کا مرکز ہے، مکہ المکرمہ۔ وہاں بھی آنے جانے والے تجارتی قافلے جو یمن سے مکہ مکرمہ آتے تھے، اور مکہ مکرمہ سے شام، اور پھر شام کے راستے سے آگے یورپ اور افریقہ تک، تو تجارتی مرکز، سیاسی مرکز، اور انسانیت کے لیے فکر کا مرکز بھی، افکار بھی وہیں گردش کرتے ہیں، وہیں پھیلتے ہیں جہاں معاشی سرگرمیاں اور سیاسی اجتماعیت قائم ہوتی ہے۔ فکر خلا میں نہیں ہوتا، انسانی معاشرے میں اسے پھیلانا ہوتا ہے، اور معاشرے کا جڑاؤ سیاسی ہوتا ہے یا معاشی، تیسری کوئی شکل نہیں ہوتی۔ سیاسی ادارے، خاندان مل کر کسی قوم کی قومی بنیاد، اس کی سیاسی طاقت اور قوت بنتے ہیں، اور یہی آگے بڑھ کر بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ایسے مراکز اور ایسے اہم ترین اللہ کے گھر بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جہاں خدا پرستی کی اساس پر انسانیت دوستی کا عالمگیر سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ الحرام بنایا۔ 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور جب اسحاق بڑے ہوتے ہیں تو ابراہیم نے اسحاق کے ساتھ مل کر بیت المقدس بنایا۔ تو اپنے 2 اولو العزم بیٹوں کو، اسماعیل اور اسحاق کو، اپنے ان 2 مراکز کا متولی اور نگہبان بنا دیا۔ اللہ نے یہ 2 ایسے بیٹے عطا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو انسانیت کے عالمگیر پروگرام کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب اور یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ تک ہوتے ہوئے اسرائیلی انبیاء، جنہوں نے اسرائیلی تحریک کے ذریعے سے دنیا میں قومی انقلابات برپا کیے، بالخصوص جزیرۃ العرب میں، شام میں، عراق میں، یمن تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک مرکز وجود میں آ گیا، بیت المقدس، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے رومۃ الکبریٰ، قسطنطنیہ، اور اس کا پھیلاؤ افریقہ اور یمن تک ہو گیا۔ یمن کی حکمرانی پر عیسائیوں کا قبضہ یا رومیوں کا قبضہ رہا ہے۔ اس نے اپنی فکری طاقت بھی پیدا کی بائبل کی بنیاد پر، اپنی سیاسی طاقت بھی پیدا کی رومۃ الکبریٰ کی قیصریت کی بنیاد پر، اور اپنی ایک معاشی طاقت اور قوت بھی پیدا کی۔ اس کے بالمقابل کسریٰ ایران کی وہ قوت تھی کہ جو سابئین اقوام کا مرکز اور منبع تھی، جو لوگ ابراہیمی تحریک سے پہلے کے تھے، انبیاء نوح علیہ السلام اور ان کے آگے ماننے والے، ان کی اجتماعیت کسریٰ ایران کے زیر سایہ ہو گئی۔ پورا چین، پورا ہندوستان یہ کسریٰ ایران کے ماتحت رہا، اور ان دونوں طاقتوں میں سیاسی رقابتیں رہی ہیں۔ ابراہیمی تحریک کا نمائندہ جو اسرائیلی تحریک، جو موسویت اور عیسویت سے ہوتی ہوئی اپنی سیاسی اور معاشی طاقت پیدا کر چکی تھی، اور دیگر دنیا بھر کے انبیاء، ان کی طاقت کسریٰ ایران کے ماتحت جمع ہو گئی۔ ان دونوں میں ٹکراؤ رہتا تھا، ان دونوں میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی سیاسی کشمکش رہتی تھی۔ دونوں انسانیت کے ایک طرف کے نمائندے تھے، ایک مشرق کا نمائندہ تھا تو ایک مغرب کا نمائندہ۔ ان دونوں کی سیاسی اویژس جاری تھی، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ دنیا پر اس کا تسلط ہو،
جنگیں ہوئیں، اور قرآن حکیم نے پیچھے سورت کے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ غلبت الروم، رومیوں کی مغلوبیت کا اعلان کیا ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے اور کسریٰ ایران غالب آ گیا۔ تو اللہ نے وہاں اعلان کیا تھا کہ یہ چند ہی روز کی بات ہے، کچھ سالوں بعد ضرور رومی غالب آئیں گے، اور رومیوں کے بعد للہ الامر، اللہ کی حکمرانی قائم ہونی ہے اور دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہونا ہے۔ تو ان دونوں قوتوں کی آویزش رہتی تھی۔ اب یہ صرف جزیرۃ العرب وہ خطہ تھا جو ان دونوں طاقتوں کے براہ راست قبضے سے باہر تھا۔ اب دونوں کی للچائی ہوئی نظریں اس جزیرۃ العرب پر تھیں، اس تجارتی شاہراہ پر تھیں جو یمن سے مکہ اور مکہ سے شام جا رہی تھی۔ شام بھی کبھی کسریٰ ایران کے قبضے میں آتا تو کبھی رومیوں کے قبضے میں آتا۔ یمن اور افریقہ پر رومیوں اور عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا مرکز، لیکن اس کی مذہبی تقدیس اتنی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں حج کے لیے آتے ہیں، عراق سے، شام سے، یمن سے، افریقہ سے، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، اور وہاں بڑے تجارتی میلے لگتے ہیں، 30 40 میل لمبا سوق اوقاز، جس میں دنیا بھر کے تاجر آ رہے ہیں۔ تو ان تمام تر حالات کے نتیجے میں ان دونوں طاقتوں کی اپنی اپنی پراکسی موجود تھی مکہ میں۔ کوئی قیصر کا نمائندہ ہے تو کوئی کسریٰ کا نمائندہ ہے، کوئی اس کی حمایت ہے، کوئی اس کی حمایت ہے۔ زوال پذیر قوموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے مطلب کے قارون تلاش کر لیتی ہیں، اپنے مطلب کے اسی نسل میں سے لوگ ایسے تیار کرتی ہیں جو ان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جزیرۃ العرب اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں وہ اولو العزم لوگ بھی موجود تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہمیں کسریٰ کے ساتھ جانا نہ قیصر کے ساتھ، کیوں نہ ہماری اپنی طاقت پیدا ہو۔ اسماعیل کی اولاد کی، ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے ہم نمائندے اور وارث ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کو سیاسی، معاشی اور فکری اعتبار سے ترقی یافتہ اور طاقتور ہونا چاہیے، اور ان دونوں طاقتوں سے آزاد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے قریشیوں میں بھی وہ خاص جماعت جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تھی، ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ان کی نیت شروع زمانے سے یہ تھی کہ ہماری طاقت اور قوت وہ غالب رہنی چاہیے، ہم کسی کی لڑائی کیوں لڑیں، کسی کے لیے اعلی کار کیوں ہوں۔ اپنی طاقت اور قوت کے لیے انہوں نے قصی بن کلاب کے زمانے سے اپنی ایک ریاست اور اپنی حکومت بھی قائم کر رکھی تھی۔ اس حکومت کے 12 وزیر تھے، نظم و نسق بہت بہتر انداز میں انہوں نے قائم کیا تھا، مکے کی سیاسی طاقت کو ایک گنا بڑھایا تھا۔ اب ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کو اوپر اٹھا کر دنیا کی بین الاقوامی حکمرانی دینی تھی، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ جو قریش اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کے وارث قرار دے رہے تھے، ان میں فکری خرابیاں بھی تھیں، سیاسی طور پر بھی ان میں ظلم و ستم تھا، ظلم کرتے تھے، اور معاشی حوالے سے بھی سود خوری اور کم تولنے اور کم ناپنے کی معاشی بددیانتی کے طریقۂ کار تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے قیصریت اور کسرویت دنیا میں، ایسی ہی سیاسی آمریت اور معاشی اجارہ داری کی بنیاد پر قائم ہے، تو ہم بھی اسی طرح کا کوئی جھوٹ بول کر ظلم و ستم قائم کر کے ہم بھی اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو بڑھائیں۔ لیکن یہ آگے بڑھنے کے طور طریقے نہیں تھے، یہ کوئی اچھے لچھن نہیں تھے، خرابی کی بات تھی۔ اس کے ذریعے سے بین الاقوامی قیادت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں قوموں کی اور وہ بھی کل انسانیت کی امامت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، سیاسی نظام درست ہو،
امن و امان کا ہو، معاشی بھوک اور افلاس نہ ہو، اور فکر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہو، صرف اپنے قریش یا ایک مخصوص خاندان کی فلاح و بہبود کا طبقاتی اور خاندانی فکر نہیں ہونا چاہیے، کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اسی حوالے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ پاک نے اس دنیا پر نظر دوڑائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت غصہ آیا، عربوں پر بھی اور اجمیوں پر بھی، قیصر و کسریٰ پر بھی اور ان قریشیوں اور عرب نسلوں پر بھی۔ فمقتا عربہم و عجمہم، اللہ سخت ناراض ہوا ان عربوں پر اور ان اجمیوں پر۔ غضب الہی سے بھرپور ذات باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس ظلم کی جڑ کو کاٹ کر پھینکنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ انسانیت دنیا بھر کی مصیبت میں مبتلا ہے، قیصر و کسریٰ کے زیر انتداب علاقے بھی ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، اور جزیرۃ العرب کی یہ تیسری سیاسی طاقت اپنے آپ کو کہنے والی، اس کے بھی لچھن صحیح نہیں ہے، یہ بھی ظلم، طاغوتیت اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہے۔ گو ایک حکومت موجود ہے، بالکل دیہاتی اور بدوی نظام تو نہیں، لیکن ظلم و ستم کی بنیاد پر یہ حکومت کسی بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے، سوا مہینہ پہلے کا یہ واقعہ ہے جسے ہاتھیوں والا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اس سورۃ الفیل میں کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہی تھا کہ پورے حبشہ پر نصرانیت، عیسائیت کا قبضہ تھا، رومۃ الکبریٰ کی سیاسی طاقت کے ماتحت تھی، اور اسی کا ایک گورنر اس جزیرۃ العرب کے ایک علاقے پر، یمن پر حکمران تھا، ابرہہ جس کا نام تھا۔ تو اصل وہ سیاسی طاقت جس کے لیے نصرانی اور رومی لوگ بے چین رہتے تھے، اسی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس ابرہہ کو اشارہ دیا گیا بادشاہ حبشہ کی طرف سے، اور اس اشارے کے مطابق اس کو سیاسی طور پر بڑی گراں گزری یہ بات کہ خانہ کعبہ لوگ ادھر رجوع کریں۔ تو پہلے تو اس نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ لوگوں کو اس کو کعبہ سے روکنے کے لیے ایک نیا کعبہ یمانیہ بنایا جائے، اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت گرجا گھر، کنیسہ یمن میں بنایا، بہت پیسے اس پر خرچ کیے، اور بڑی طرح طرح کی سہولتیں دیں، تاجروں کی تجارت کے مراکز چاروں طرف قائم کیے، بڑے بڑے، سمجھ لو کہ آج کی زبان میں کہا جائے تو بڑے بڑے شاپنگ مال بنائے کہ تاجر آئیں ان کو سہولتیں ملیں، تو یہاں بازار لگے، اور مکے کی جو رونق ہے معاشی اور سیاسی طاقت وہ کمزور ہو، لوگ بجائے کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے وہ یہاں اس کنیسہ میں آیا کریں۔ اب بڑے تم طراق سے اس نے یہ کنیسہ یا ایک کعبہ یمانیہ کے نام سے مشہور کر کے کعبہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ لیکن حکمرانوں کے ایسے کرتوتوں کو، خاص طور پر ظالم ہوں تو مظلوم عوام کہاں خاطر میں لاتے ہیں، تو کسی نے بھی تو ادھر توجہ نہیں کی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر مکے والوں کے پاس پہنچی۔ کوئی جذباتی اور مشتعل آدمی یہاں سے گیا یمن میں، اور اس نے جا کر اس کی کچھ بے حرمتی کی، کچھ وہاں کوئی گن بن روایات کے بقول وہاں اس نے اس کی بے حرمتی کا کوئی ارتکاب کیا۔ رد عمل کہ ہمارے کعبہ کے مقابلے میں انہوں نے نیا کعبہ بنایا ہے، تو اپنے مخالفت کا اظہار کسی بے وقوف جذباتی آدمی نے جا کر یہ کیا، تو اب اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا۔ پلاننگ تو پہلے کیے بیٹھا تھا، اور یہاں سے اس نے اس کو بہانہ بنایا۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کسی عبادت گاہ کا کسی مجرم نے کوئی خرابی پیدا کی ہے تو اس مجرم کو پکڑ کر سزا دی جاتی، اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی جاتی،
اس طرح کی کوئی بات نہیں، وہ بہت بڑا لشکر تیار کر کے خار کھائے بیٹھا تھا اور مکہ مکرمہ پر اس نے حملہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دن پہلے کعبہ کو ملیا میٹ کرنے کا پہلا اقدام اس ابرہہ کی طرف سے ہوا، لیکن اپنے تمام تر تمطراق کے ساتھ، اور عرب میں چونکہ ہاتھی نہیں ہوتے، ہاتھی ہندوستان میں ہوتے ہیں، تو ہندوستان سے جو اس نے ہاتھی منگوائے یمن میں اپنی فوج کے ساتھ کہ ان کو دیکھ کر یہ عرب لوگ گھبرا اٹھیں گے، ایک نئی مخلوق کیا آ گئی اتنی بڑی ڈیل ڈول والی، تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گی ہمارے ساتھ، تو خوف زدہ کرنے کے لیے 7 ہاتھی رکھ لیے۔ تو ہاتھیوں کی فوج مشہور ہو گئی کیونکہ ایک یونیک بات تھی، تو تمام گرد و نواح میں یہ بات پھیل گئی کہ ہاتھی حملہ کر رہے ہیں۔ تو ایک نیا مرحلہ سامنے آیا۔ تو جب وادی محصر میں پہنچے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب کعبہ پر حملہ کریں۔ عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ اس وقت وہاں قوم کے سردار تھے، انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ اپنے جو اونٹ انہوں نے قبضے میں لیے تھے وہ ان سے لیے، اور پہاڑوں پر یہ جو مکہ آنے والا راستہ ہے اس کے یہ مزدلفہ سے منا اور یہ سارے پہاڑی علاقہ، درمیان میں وادی ہے یہ جس سے حاجی لوگ گزرتے ہیں، ادھر عرفات سے آتے ہیں مزدلفہ، اور مزدلفہ سے منا، اور منا سے پھر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ۔ تو آج کل تو ان پہاڑوں کے درمیان سرنگ بن گئی منا اور اس کے درمیان، ورنہ ادھر ادھر سے وادیوں سے گھوم کر ادھر آنا پڑتا تھا۔ تو اونچے اونچے پہاڑوں پر دونوں طرف یہ قریشیوں کو حضرت عبد المطلب نے بٹھا دیا، اوپر بیٹھ گئے، اور اس میں سے یہ قافلہ آ رہا ہے۔ وادی محصر میں جب پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کو یہ واقعہ خوب یاد ہے۔ یہاں اس کو رویت سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا معاملہ ہے، لیکن جب کوئی قصہ زبان زد عام و خاص ہو جائے تو اور اتنی کثرت سے لوگ بیان کریں تو یہ تواتر جو ہے قصہ سننے کا گویا کہ ایک قسم کا ذہن میں اس کی رویت ہو گئی، دیکھ لیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شعور کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف آپ نے یہ قصہ جو 10-15 سال پہلے گزرا تھا ہر قریشی کی زبان پر تھا، اور خاص طور پر عربوں کے اندر جو فتح کے قصے ہوتے ہیں، کامیابی اور غلبے کے قصے ہوتے ہیں، وہ ہر قبیلہ یاد رکھتا تھا کہ ہم نے فلانی جنگ جیتی تھی۔ ہارنے والی بات تو شاید کم یاد رکھتے ہیں، لیکن فتح والی بات ہر آدمی یاد رکھتا ہے۔ تو مکے والوں کو اس پورے واقعے میں بڑی فتح ہوئی تھی، اور وہ ارد گرد کے تمام قبائل میں ایک مشہور واقعہ تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الم تری، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا کیا تھا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں سے۔ وہ جو ابرہہ کی قیادت میں لشکر ہاتھیوں کا چڑھ دوڑا تھا مکہ پر، مکہ کے تقدس کو پامال کرنے اور اس کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے، اب مکہ مکرمہ کا جو خانہ کعبہ تھا اس زمانے میں تو خاص طور پر محض دیواریں تھیں، چھت بھی بعد میں پڑ ڈالی گئی، تو اور ایک طرف اس نے جو مرکز بنایا تھا وہ بڑا مسقف اور بڑا تیار شدہ اور بہت کچھ اس میں زیب و زینت کی چیزیں تھیں۔ یہ سادہ کعبہ اس کا خیال تھا کہ اس کی بس دیواریں گراؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک عام سا گھر ہے اس کو توڑنے میں کون سا کوئی وقت لگے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کام کیا تمہیں معلوم ہی ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر و فریب اور ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی اور داؤ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط نہیں قرار دے دیا؟ وہ ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا گری، ان کی سارے داؤ پیچ، سارا مکر و فریب، سارا دھوکہ اللہ پاک نے بالکل حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا۔ اب یہ قید کیا ہے؟ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ قید اور مکر
وہی ہے کہ وہ مکہ پر قبضہ کر کے رومۃ الکبریٰ کے ماتحت کرنا چاہتا تھا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں عجیب بات ہے، صرف یہ کہنا کہ ایک آدمی نے ایک عبادت گاہ کے اندر کوئی نجاست کر دی اور اس کے بدلہ اور انتقام لینے کے لیے اتنا بڑا لاکھوں کا خرچہ کر کے فوج لا کر مکہ کا بدلہ لینا، یہ تو بڑی انتہائی سطحی سوچ کی بات ہے۔ یہ ایک سبب تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کا مکر و فریب تھا وہ مکہ کے اوپر اپنی سیاسی اور معاشی طاقت حاصل کرنا تھا۔ جیسے کہاں عیسائیت بیت المقدس سے رومۃ الکبریٰ پہنچتی ہے، وہاں سے قسطنطین اعظم نے جب اس کو عیسائیت کو قبول کر کے پوری اس کا ایک نظام بنایا قیصریت کا، رومۃ الکبریٰ کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ اس کو قبول کرے اور پھر پورے افریقہ اور یمن تک یہ ان کی حکمرانی پہنچ گئی۔ تو درمیان میں انہوں نے کہا یہ صحرا کے اندر مکہ یہ اپنی نئی طاقت ابھار رہا ہے، تو اس کو تو ابھی سے دبوچو۔ یہ جو انہوں نے مکر و فریب کیا تھا، اللہ نے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا میں انسانیت کا بین الاقوامی غلبہ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، سرمایہ پرستی کی بنیاد پر کوئی طاغوتی نظام قابل قبول نہیں ہوگا، باز نہ آئے ظالم تو ہم ان کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ تو سیاسی انقلاب کی داغ بیل تو پڑ گئی، اور وہ اولو العزم قریشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمیں ضرور یہ انقلاب برپا کر کے اپنی طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ باور کروا رہے ہیں کہ فکر مت کرو، آپ کو وہ واقعہ یاد ہی ہے بیت اللہ الحرام کے حوالے سے، اور اس وقت انہوں نے جو مکر و فریب کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو جو اللہ پاک نے ذلیل کیا، اس کو جو حرف غلط کی طرح مٹایا، کیا آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے؟ اب اس قصے کا ایک مختصر سا تذکرہ کیا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کے اوپر پرندے بھیج دیے اللہ نے، ان کے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ کو، ٹکڑیاں یعنی گروپس، پرندوں کی ٹکڑیاں تھیں، گروپس تھے۔ فضا میں جب پرندے اڑتے ہیں، اب یہ نام تو ہم نے دیا ابابیل کا، ہم نے ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ابابیل رکھ لیا اردو میں یا اپنی کسی مقامی زبان میں۔ عربی زبان میں تو اس ابابیل کا لفظی مطلب ایک پرندوں کا ایک جھنڈ ہے، اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں۔ یہ جو چھوٹا سا تمہارا ابابیل جو تمہارے دماغ میں ہے اردو ترجمہ کرنے والوں کے، اس کو جانور کہتے ہیں۔ جانور تو کوئی واقعتاً جانور ہو، اس لیے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی تمہارے پرندے جو ابابیل نام کے تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں تھے، یہ بڑے بڑے گدھ تھے۔ گدھ کے اندر دونوں خصوصیتیں ہیں، وہ جانور بھی ہے اور اڑتا بھی ہے۔ تو اس لیے شیخ الہند کے ترجمے پر اگر غور کیا جائے تو مولانا سندھی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے گدھ تھے، اور گدھ کا منہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہ جب نوچتا ہے کسی مردار کو تو بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے نگل جاتا ہے۔ تو مولانا سندھی کہتے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہیں تھی جو تمہارے دماغ میں ہیں، وہ بڑے بڑے پتھر تھے، کیونکہ جتنا بڑا جانور ہے اتنا بڑا ہی اس کے پاس پتھر ہوگا۔ یہ پتہ نہیں تم نے اپنے دماغ میں بنا لیا، مفسرین جو یہاں اردو ترجمہ کرنے والے ہیں، کہ جی بس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ طیرن ابابیل، جانور بھیجے جو جماعتوں کی شکل میں تھے، جھنڈ کے جھنڈ تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ لشکر کے لشکر تھے۔ ان جماعتوں نے آ کر کردار ادا کیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ جانور پھینکتے تھے
ترمیہم، یہاں جانوروں کا معاملہ نہیں، جماعتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو ابابیل، جو جھنڈ تھے، جو جماعتیں تھیں، ان جماعتوں نے وہ پتھر برسائے، من سجیل، کنکر بڑے بڑے، اس لیے حضرت نے کنکریاں کے بجائے ترجمہ کیا کنکر، بڑے بڑے کنکر۔ کنکری تو چھوٹی سی ہوتی ہے، بڑے بڑے کنکر انہوں نے برسائے جماعتوں نے۔ ترمیہم واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ابابیل کی طرف جا رہا ہے کہ وہ جماعتیں، جن جماعتوں نے ان کے اوپر وہ بڑے بڑے کنکر برسائے۔ اب یہاں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ باقی تمام مفسرین سے ہٹ کر ایک بالکل اہم ترین بات بیان فرماتے ہیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ جو عبد المطلب اور ان کا پورا لشکر، مکے والے سارے پہاڑوں پر چڑھ گئے، کیونکہ بظاہر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت تو تھی نہیں، اس لیے کہ جنگ لڑ رہے تھے باقاعدہ طور پر تو نسل ختم ہوتی۔ اب آفت آئی ہے کہ ایک سپر طاقت قیصریت کے تمام تر روب و داب کے ساتھ مکے پہ حملہ آور ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں براہ راست جنگ لڑنا تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اپنی نسل کو تباہ کرنا ہے۔ قائد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نسل بچائے، نسل کو مروا دینا تشدد اور اشتعال میں لا کر، جیسا کہ آج کل ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیڈر وہ بنتے ہیں جو بندے مروانے کا کام کرتے ہیں۔ ذرا پچھلے 100-150 سال میں انگریز سامراج کے مسلط کیے ہوئے ذرا قائدین اور لیڈروں کے کردار کو تو دیکھو، ہر لیڈر نے انسانیت مروائی ہے، اپنی نسل مروائی ہے۔ اس وقت جو عربوں کے بڑے بڑے قبیلوں کے لیڈر ہیں، ذرا ان کے قصے کہانیاں اور پوری تاریخ پچھلے 100-150 سال کی اٹھا کر دیکھ لو کہ انہوں نے کتنے عربوں کو مروایا۔ ذرا فلسطینی لیڈروں کو دیکھ لو کہ کتنے فلسطینی قتل کروائے۔ ذرا مثلاً ہندوستان پاکستان کے لیڈروں کو دیکھ لو کہ 20-25 لاکھ انسان 1947 میں مروائے، اپنے ہی مسلمان، اپنے ہی ہندوستان میں رہنے والے، بر عظیم پاک و ہند میں رہنے والے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد ماشاءاللہ جہاد کے نام پر کبھی افغانستان میں پنگا لیا تو کبھی کشمیر میں، تو وہاں اپنے بندے مروائے۔ نسلوں کو مروانا تشدد کے راستے پر ڈال کر یہ قیادت کا کام نہیں ہوتا۔ قیادت کا کام اپنی نسل کو بچانا ہوتا ہے۔ قائد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی نسل کے تمام افراد، ایک ایک شخص قیمتی ہے، اس کی جان کے تحفظ والے فیصلے کرے، نہ یہ کہ ان کو چارہ بنا کر مروا کر ان کے اوپر اپنی قیادت کا تاج اس کی تقریب منعقد کرے۔ تو عبد المطلب نے دیکھا کہ بھائی اتنی بڑی سپر طاقت مقابلے پر آئی ہے، تو اس وقت تو حکمت عملی یہی ہے کہ بھائی کعبہ کو اللہ میاں جانے اور تم جانو، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، میرا گھر اور میرے جو اونٹ تم نے چرا لیے ہیں وہ میرے اونٹ مجھے دے دو، ہم مکہ خالی کر دیتے ہیں، گھر والا جانے تم جانو۔ اپنی پوری نسل کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اب پہاڑ بلندی پر ہے اور یہ سارے وادی میں ہیں، ابرہا کا پورا لشکر۔ اور ایسے وقت میں یہ بڑے بڑے جانور، اللہ پاک کہتا ہے طیرن ابابیل، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے ہیں منہ میں، اور ان ابرہا کے جو لشکر ہے اس کے اوپر پھینکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی مفسر نے جا کر وہاں دیکھا ہو کہ وہ سر کے اوپر لگتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، اور ایسا ہوا ہوگا۔ تو یہ عبد المطلب اور قریشیوں کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے، یا یوں کہنا چاہیے بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ پتھر پرندے تو برسائیں اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں۔ ان کا دشمن ان کے گھر اجاڑنے کے لیے آیا ہوا ہو، اور عربوں کے بارے میں یہ تصور کر لینا جو حماست اور بہادری کے اندر قریش کا یہ قبیلہ اپنی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، قائدانہ صلاحیت رکھنے والے یہ دلیر اور بہادر لوگ تماشا دیکھیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، عدم تشدد کے پجاری ہیں کہ ہم نے تو عدم تشدد کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ پرندے آ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بھرکس نکال رہے ہیں
تو کیا خیال ہے کہ پرندوں کو دیکھ کر یہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے یہاں بھی تو پتھر پڑے ہیں کہ نہیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ پتھر برسائیں گے کہ نہیں؟ جی مولانا سندھی یہی کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کے اوپر ڈال کر عقیدت مندی کے نام پر، ہاں جی، تقدس کے نام پر جو عقل و شعور مارنے کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں کہا ترمیہم، اور مولانا سندھی نے اس پر دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو جب انسان کو کسی مشکل مرحلے میں کوئی کام کرنا نہیں آتا تو اللہ پاک اسے پرندوں کے ذریعے سے راستہ بتلاتا ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اب قتل کرنے کے بعد کیا کرے؟ اس کی لاش کو کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہے، کیا کروں اس لاش کا؟ تو ایک جگہ پر پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا اور اس کے ساتھ مردہ کوا تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کوے نے اپنے پنجوں اور اپنی چونچ سے کیا ہے زمین کھودی، اور زمین کھود کر پرندے کو اس کے اندر ڈال دیا، جو کوا لے کر آیا تھا مردہ، اور پھر اپنے پنجوں سے اس پر مٹی ڈال کر اس کی قبر بنا دی۔ اب پرندے نے اس انسان کو سکھایا کہ پہلا بندہ مرا تھا، بلکہ مارا گیا تھا، تو اس مردے کو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اس نے پہچان لیا، اس نے بھی پھر اٹھ کر اسی طرح قبر کھودی، اور قبر کھود کر اپنے بھائی کو حابیل کو اس میں دفن کر کے مٹی ڈالی۔ تو پرندے کے ذریعے سے اسے سکھا دیا۔ اب یہ مجبور اور لاچار قوم قریشیوں کی، جو اتنی بڑی سپر طاقت سے براہ راست جنگ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، پریشان ہیں، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوں، انہیں کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا، تو اللہ نے راستہ دکھا دیا کہ پرندے آئے، جانور آئے، اور انہوں نے آ کر ان کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے۔ اور موقع بھی وہ ہے کہ بھئی آپ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر آپ کے پاس ہیں، نیچے یہ سارا مجمع موجود ہے، تو پرندے پتھر برسا رہے ہوں اور عبد المطلب کی قوم آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہو، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قریش کے بارے میں یہ اندازہ کرنا، ہاں جی، یہ تو ایک کمزور سے کمزور انسان کو بھی اگر موقع ملے کہیں پتھر مارنے کا اپنے دشمن کو، تو وہ بھی نہیں چوکتا۔ اور ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ترمیہم کا بڑا جامع لفظ ہے، یہ ابابیل کی ٹکڑیوں پر بھی ہے، اور اگر ابابیل کو انہوں نے دیکھا تو ترمیہم میں وہ جماعتیں بھی تو ہیں جو انسان ہیں، انہوں نے بھی پتھر برسانے شروع کیے، پرندوں سے سیکھا، پرندوں نے اپنا کام کیا، اللہ نے اپنے لشکر سے کام لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سکھا دیا۔ اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ یہاں بیچارے ہاں جی جو سیاسی شعور سے عاری اور انسانی مزاج اور اس کی فطرت سے ناواقف، ایک خاص قسم کے منطقی شکنجے میں کسے ہوئے دماغ، جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہو جی مولانا سندھی نے بالکل نئی بات کہہ دی جی، اس کا کیا تعلق ہے جی، یہ تو کسی مفسر نے نہیں لکھی۔ اچھا، اگر دنیا میں کوئی مفسر نہ لکھے اور قرآن کے آیات کا سیاق و سباق اور اس کا مفہوم کلی اور اس کے جملوں کی جو ساخت ہے وہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجنبی بات ہوگی۔ اللہ پاک نے تو کہا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ، تو اس کے نئے نئے عجائبات، یعنی اس مفہوم کلی کے نئے نئے افراد متعین کرنا، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القیامہ کی تشریح میں صاف طور پر لکھا ہے کہ تفسیر بالرائے وہ ہوتی ہے کہ الفاظ کی ساخت اور الفاظ کا مفہوم کلی اس فرد کو اس کے اندر داخل کرنے سے انکار کر رہا ہو، اور آپ اپنے دماغ سے کوئی بھی چیز سوچی ہوئی اس لفظوں کے اندر داخل کریں، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ لیکن الفاظ کا مفہوم کلی، اور قرآن خاص طور پر ایک کلمہ جامعہ ہے، مفہوم کلی رکھتا ہے، اب مفہوم کلی کے افراد میں سے کسی ایک فرد کا، نئے فرد کا کی نشاندہی کرنا، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔
اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرائض قاسمیہ میں اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ مفاہیم کلیہ جو ہوتے ہیں ان کے افراد کا تعین ہوتا ہے۔ قیامت تک لوگ قرآن حکیم کے جن عجائبات کی نشاندہی کریں گے وہ یہی کہ اس کے مفہوم کلی کا ایک فرد یہ بھی ہے، اس کی اجتماعیت کلمہ جامعہ کا یہ بھی ایک فرد ہے۔ تو مولانا سندھی نے صرف اتنا کام کیا ہے، یہ مولوی جو لٹھ لے لے کر عقیدے کے کوڑے برسانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، نہ سیاست کا شعور، نہ سماج کا شعور، نہ انسانی فطرت اور اس کے تقاضوں سے ماورا بس قصے کہانیاں سنانے کے لیے ہیں۔ ان کو تو کوئی عجیب و غریب سناؤ معجزے کی بات، تو اس کے پیچھے تو لگیں گے۔ یہ تو ان کے نزدیک بڑا معجزہ ہے کہ پرندوں نے آ کر بھرکس نکال دیا اور وہ بھاگ گئے، چونکہ یہ عجیب و غریب بات ہے، تو اس پر تو لوگوں کو چکنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ پرندے تو ان کے گھر پر حملہ کرنے والے کو مار رہے ہوں اور یہ انسان جو ہے ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھ رہا ہو؟ یہ تو اس سے زیادہ عجیب و غریب بات ہے، یہ تو انسانیت کی بنیادی توہین ہے۔ کمزور سے کمزور انسان بھی یہ کام نہیں کرتا، چہ جائے کہ عرب کے ان بہادروں عبد المطلب اور ان کی پوری قریشی قوم کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ انہوں نے کوئی پتھر نہیں برسایا، اور جب پتھروں کی کارپیٹ بمنگ کہیں ہو تو پھر تو وہ کہاں ہے، بچتے ہیں؟ نہیں بچتے۔ پرندے بھی برسا رہے ہیں، یہ قریشی بھی اوپر سے مزدلفہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں سے پوری طاقت سے ہر آدمی پتھر تو پھینک سکتا ہے نا، پتھر پھینک رہے ہیں۔ اب ادھر سے اللہ نے رعب پیدا کر دیا کہ یہ پرندے آفت کہاں سے آ گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھی وہ بدکنا شروع ہوئے، اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو بری طرح شکست ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ نے انہیں کر ڈالا ایک کھایا ہوا کترا۔ جیسے جانور کھانے کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے سڑا بسا ہوا جو باقی مواد بچتا ہے تو اس کو عصف ماکول، عربوں کے ہاں یہی انداز و اسلوب تھا، یہی عام طور پر لفظ استعمال کیا کرتے تھے جب جنگوں اور لڑائیوں میں دشمن کا کترا کر دیا جائے، دشمن جو ہے اس کو صفایا کر دیا جائے، اس کے افراد ختم کر دیے جائیں، تو جیسے کھایا ہوا کترا ہے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو اسی لیے فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے کر ڈالا انہیں کھایا ہوا بھس، جو باقی بچتا ہوا سڑا بھسا ہوتا ہے، اس طرح بنا دیا انہیں۔ اب چاہے پرندوں کے پتھروں نے ان کے اندر بدبو پیدا کی یا لاشوں کے سڑنے سے بدبو پیدا ہوئی، جیسے بھی ہوئی اس کے مفہوم کلی میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ تو اس طریقے سے پورے کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے مکے کی سیاسی طاقت اور اس کے غلبے کا واضح اور دو ٹوک اظہار ہو گیا۔ اب اس مکہ المکرمہ میں اگلے مرحلے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کرنا ہے۔ آپ کے آنے سے 50 دن پہلے پورے جزیرۃ العرب میں دھاک بیٹھ گئی مکے والوں کی کہ واقعی یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو بھی اس کی توہین کا ارادہ کرنے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے کعصف معقول کر دے گا۔ یمن سے لے کر شام تک پورے جزیرۃ العرب میں اور دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے ایک واضح اور دو ٹوک اعلان ہو گیا کہ اب مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ، اس کی توہین کا کسی نے اپنے دماغ میں خیال پالا تو اس کا حشر وہی ہوگا جو اس لشکر کا ہوا ہے۔ تو سیاسی طاقت پیدا ہو گئی، اور جب سیاسی طاقت بچ گئی اور اس کے نتیجے میں قریشیوں کی ہر جگہ واہ واہ شروع ہوئی، تو یہاں سے ہی ان کے تجارتی قافلے بڑے تم تراق کے ساتھ یمن جا رہے ہیں، اور یہیں سے ہی شام جا رہے ہیں۔ شمال اور جنوب کی طرف قافلے جاتے ہیں، اور چونکہ ان کی سیاسی طاقت کا غلبہ ہوا تو لوگ کاروبار بھی زیادہ کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو ہر آدمی سلام کرتا ہے، کاروبار ہے، اس سے پرافٹ مل رہا ہے، ان کی طاقت اور قوت بڑھ گئی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں تمام قریشیوں میں یہ امنگ پیدا ہوئی، خاص طور پر وہ لوگ جو ابراہیمی تحریک کے سیاسی سوچ کے ساتھ وابستہ تھے،
کہ حکمرانی ہماری ہونی چاہیے، ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں تجارتی قافلہ لے کر شام اور ادھر کے علاقوں میں عراق کی طرف جاتا تھا اور وہاں کے بدھو حکمرانوں کو دیکھتا تھا فیصلے کرتے ہوئے، تو میرے دماغ میں جوش چڑھتا تھا کہ یہ احمق حکمران جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک تھپڑ رسید کر کے کرسی سے اتاروں اور اس کی جگہ پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کروں، اپنی سیاسی طاقت یہاں تک پہنچا دوں۔ جی تو یہ پورے قریشیوں میں مستقبل میں سیاسی قیادت کا ایک جذبہ اور ایک تحریک پیدا ہو گئی قیصر و کسریٰ کے مقابلے پر۔ وہ لوگ بھی جو قیصر اور کسریٰ کی حمایت کرنے والے تھے، یہاں قریش میں ان کی پراکسی موجود تھی، تو وہ بھی دب گئے۔ جی ان کے اندر بھی جذبات سرد ہو گئے، وہاں کھلے عام ان کی حمایت میں بات کرنا خاصا مشکل ہو گیا، اگرچہ مفادات کی وجہ سے لوگ ابھی تک لگے ہوئے تھے، لیکن یہ شعور ضرور پیدا ہوا کہ قریشیوں کو جزیرۃ العرب پر اپنی حکمرانی قائم کرنی ہے اس واقعے اصحاب الفیل کے بعد، اور نہ صرف یہ کہ اگر ہمارا بس چلے تو شام اور یمن کے اوپر بھی اپنی حکمرانی قائم کریں۔ یہ سیاسی سوچ اس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ گویا کہ آپ کی آمد سے پہلے اس اصحاب الفیل کے واقعے نے مکہ کے اندر ایک سیاسی بیداری کا عمل کر دیا، اور چونکہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور اس کے نتیجے میں ان کی معاشی اور ان کے فکر کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئی، تو قرآن حکیم اس کو اگلی صورت میں بیان کرتا ہے لإیلاف قریش۔ اب اس سیاسی طاقت کی وجہ سے لوگ قریش سے مانوس ہونے لگے، قریش سے لوگوں کو مانوس رکھا، جڑنا شروع ہوئے۔ جب تمام قبائل عرب میں قریش کے قبیلے کی سیاسی طاقت کا اظہار ہو گیا تو عرب کے قبائل جتنے بھی جزیرۃ العرب میں تھے وہ جڑنا شروع ہو گئے۔ وہ قبیلہ جو جزیرۃ العرب میں کوئی کبھی قیصر کا نمائندہ بن جاتا، کبھی کسریٰ ایران کی طرف جاتا، وہاں کی سیاسی طاقت کو سلام کرتا، اب انہیں پتہ چلا کہ نہیں، ہماری سرزمین میں بھی، ہماری قومیت کے اندر بھی، ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارا عربی بولنے والا قبیلہ قریش جو ہے وہ ایک طاقتور قبیلہ ہو گیا، تو لوگ اس قبیلے کی عزت کرنے لگے، مانوس ہو گئے لإیلاف قریش۔ اور اس کے نتیجے میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے ساتھ قافلے جڑنے لگے۔ قریش کا جب قافلہ مکہ سے نکل کر سردیوں میں ایک طرف اور گرمیوں میں دوسری طرف، جی سخت سردی ہوتی تو یمن کا علاقے گرم تھے، وہاں سردی اتنی نہیں پڑتی تھی، اس لیے یہ یہاں سے سردیوں میں یمن کا رخ کرتے، اور جب قریش کا قافلہ یہاں سے مال تجارت لے کر نکلتا تو دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ساتھ ساتھ جڑتے جاتے کہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ یمن پہنچتے، خوب کاروبار کرتے، وہاں کا مال لیتے، اور یمن اور عدن وہ مرکز تھا کہ جہاں سے ہندوستان بھر سے پورے تجارتی قافلے بحری جہازوں کے ذریعے سے وہاں عدن کی اس مرکز پر پہنچتے تھے، اور ہندوستانی مال وہاں پہنچتا تھا، ہندوستان کے مثالیں، یہاں کی تلواریں، یہاں کے خوبصورت کپڑے، یہاں کی عمدہ ترین چیزیں۔ ہندوستان تہذیب کا گہوارہ تھا، اس دنیا کی ابتدا اسی ہندوستان کی تہذیب سے ہوئی، تو یہاں کی ترقی یافتہ چیزیں یہاں کا تاجر لے کر وہاں جاتا تھا، عدن کی مارکیٹ میں فروخت کرتا، قریشی وہاں آتے اور ان کے درمیان ان ہندوستانی تاجروں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان قافلوں کے ذریعے سے عود ہندی مشہور تھا، ہندوستان کی خوشبو عود سب سے زیادہ دنیا بھر میں بکتا تھا۔ ہندی تلوار لوہے کا بہت اہم ترین کام تھا، لوہے کی مصنوعات، تلواریں، خنجر، اسی کے استعمال کی چیزیں، تو سیف ہندی بڑی طاقتور اور مضبوط اور بڑا اس کا وار بڑا بہترین ہوتا تھا۔ تو یہ اسلحہ، مسالہ جات جتنے بھی ہیں کھانے پینے کے ذائقے، ہندوستان قدیم زمانے سے مشہور ہے اپنے مسالہ جات کی بنیاد پر، غذاؤں کی بنیاد پر۔ آج بھی پوری دنیا میں چلے جاؤ، کہیں بھی کھانا جو ہے نا وہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا بر اعظم پاک و ہند میں ہوتا ہے۔ عربوں میں چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، ایسا پھس پھسا سا بے مرچوں کا ابلا ہوا سامنے رکھ دیتے ہیں، روٹی کھانی مشکل ہو جاتی ہے۔
تو لذیذ ترین مسالہ جات، نفیس ترین کپڑے، ہتھیار، یہ سارے ہندوستان سے، عدن سپلائی ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ مال اٹھاتے اور مکہ آتے، اور پھر اگلے وہاں جو بازار لگتا تھا سوق اوقاز، وہاں اپنا حج کے موسم میں اسے فروخت کرتے، دنیا بھر کے لوگ آتے، اور پھر وہاں سے مال لے کر جو ادھر سے بھی خریدا ہوا ہے یہاں کا مال لے کر شام جا رہے ہیں گرمیوں میں، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمیوں میں ان کا سفر کیا ہے، شام کی طرف ہوتا تھا۔ شام پہنچتے، اور شام وہ تجارتی مرکز تھا جہاں یورپ سے اور افریقہ سے پورا مال، وہاں کی مصنوعات ان ٹھنڈے علاقوں کی شام کے بازاروں میں آتی تھیں، تو یہ ہندوستان کا مال وہاں بیچتے اور وہاں سے ان کا مال خریدتے اور واپس مکہ آتے۔ تو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، تجارتی قافلوں کا، معاشی مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ معاشی خوشحالی اور ترقی ان کی اس تجارت میں ہوئی۔ جس کی سیاسی طاقت بنتی ہے اس سے معاشی قوت بنتی ہے، اور جس کی معاشی طاقت بنتی ہے اس کی سیاسی طاقت بنتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو دونوں کے جڑاؤ سے اور قبیلے ساتھ جڑ کر بڑے بڑے تجارتی قافلے وجود میں آ گئے۔ یہ قریش کو بتلایا کہ تمہارے مرکز کی حفاظت کی اصحاب الفیل کا کچرا بنا کر، یعنی گویا کہ سیاسی طاقت پیدا کر دی، اور تمہاری معاشی قوت پیدا کی کہ رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں میں الگ الگ 6 مہینے کا سفر کرتے ہیں، راستے میں کاروبار کرتے جا رہے ہیں، وہاں جا کر کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ مہینوں کا سفر، 1 مہینہ جانے میں، 1 مہینہ آنے میں، 2-3 مہینے وہاں کاروبار کرنے میں، اور راستے میں بھی جو قبائل یا آبادیاں ہیں ان سے کاروبار، لین دین، خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، تو تقریباً وہاں سے واپس آ کر آرام کرنے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے، اور اگلے 6 مہینے کے لیے دوسری طرف کا مال تیار ہو جاتا تھا۔ تو یہ معاشی طاقت تمہاری پیدا کی ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہاری سیاسی طاقت اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کر کے بنائی قریشیوں، اور اس کے بعد تمہاری معاشی طاقت تمہارے ان قافلوں کے ذریعے سے تمام قبائل عرب کو تمہارے ساتھ مانوس کر دیا۔ بلکہ جب یہ یمن میں پہنچے قافلے لے کر، تو یمن والے شکست خوردہ تھے، تو ان کے اوپر بھی ان کی دھاک تھی، رعب تھا، وہ بھی ان کا بڑا استقبال کر کے ان کو کاروبار کے اندر اپنے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہر آدمی نتھی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سیاسی طاقت پیدا کی اور دشمن کو ملیہ میٹ کیا، تمہاری معاشی اور اقتصادی طاقت پیدا کی کہ تمہارے تجارتی قافلے مشرق و مغرب میں جا رہے ہیں، تو اب تم پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی، جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی، جس نے یہ مرکز بنایا۔ تو اگر بین الاقوامی قیادت حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا پر حکمرانی کی سوچ تمہارے اندر ہے، تو اس کے لیے پہلا اصول، ضابطہ یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اس کی غلامی اختیار کرو، یہ بت وت نکال پھینکو، یہ کفر و شرک اور ظلم چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعلان کرو۔ چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس بیت اللہ کے رب کی، اور پھر ان کو سیاسی اور معاشی دونوں کا اظہار کر کے کہا رب وہ ہے جس نے اس مرکز کی بھی حفاظت کی، کیونکہ مرکز کے بغیر کوئی سیاسی طاقت پیدا نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں پھیلتا، ہر نظریے کے پھیلاؤ کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب انقلابات آتے ہیں تو پہلے نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کی تدریس کا ایک مرکز اور مدرسہ ہوتا ہے، افراد تیار کیے جاتے ہیں جسے نظریہ سکھایا جاتا ہے، اور جب یہ افراد تیار ہو جائیں تو پھر اگلا اقدام فیلڈ میں جائیں اور وہاں جا کر اپنی سیاسی جماعت بنائیں، اجتماعیت قائم کریں، اور پھر وہ اجتماعیت پہلے قومی طور پر اپنی معاشی طاقت اور قوت اکٹھی کرے، اور پھر آگے بڑھ کر اپنی اس اجتماعیت کے ذریعے سے، جماعتی طاقت کے ذریعے سے اس نظریے کی بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔
اسی بنیاد پر یہ بیت اللہ الحرام جس کا یہ گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے نظریے کی اساس پر اس کی غلامی اختیار کریں، فکر درست کریں۔ حنیفی تحریک جس کا یہ مرکز ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، عین اس کے مطابق صرف اور صرف اس رب ھذا البیت کی عبادت کریں۔ اور جب رب کی عبادت کرو گے، اس نظریے کی تعلیم و تربیت کرو گے، تو اللہ وہ ہے الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے ان کو بھوک کے بعد کھلایا۔ اس اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی؟ اس کی نہ معاشی طاقت تھی، نہ ایسی سیاسی طاقت تھی۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح اور غلبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھوک مٹا دی، کیونکہ ان کے تجارتی قافلوں کا ہر جگہ استقبال ہونے لگا۔ ہاں جی، شام سے بھی پرافٹ کما رہے ہیں، یمن سے بھی کما رہے ہیں، معاشی طاقت اور قوت۔ حالانکہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں تو کوئی زراعت نہیں، کوئی پروڈکٹ تیار نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا مال یورپ پہنچانے کا درمیان کی کڑی بن کر انہوں نے تجارت میں جو ترقیات اور کامیابیاں حاصل کی، ان سے ان کی بھوک مٹا دی، غربت کا دل اندر ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پر ان کو خوشحالی عطا کی۔ تو ان پر فریضہ بنتا ہے کہ جیسے یہ خود بھوک ان کی مٹی ہے، تو انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے کردار ادا کریں۔ یہ صرف اپنے ذاتی پیٹ مت بھریں، اگر یہ طبقاتی سوچ ان کی رہی تو کبھی یہ بین الاقوامی قیادت کے قابل نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، اس خدا جس نے ان کو بھوک سے نجات دلائی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسکین کے کھانے کا بندوبست کریں، یتیم کے حقوق کی ادائیگی کی بات کریں۔ اس لیے اگلی صورت میں، صورت ماعون میں، اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ کہ جب ان کے پاس غذا آ گئی، بھوک ان کی مٹ گئی، تو بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے ذمہ داری ادا کرو، تبھی رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہو۔ عبادت کا یہ اہم ترین پہلو ہے، عبادت یہ ہے کہ بھوکے کی بھوک بھی مٹائی جائے، انسانوں کی گردنیں بھی غلامی سے آزادی دلائی جائیں۔ اس لیے پیچھے کہہ دیا فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرانا، ہاں جی، یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، قیدیوں کو رہائی دلانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور وآمنہم من خوف، اور اس رب ھذا البیت نے ان کو امن دیا خوف سے۔ اس سے پہلے یہ خوف زدہ رہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا قصبہ، چھوٹا سا مکہ، ہاں جی، یہاں لوگ جو ہیں ادھر ادھر کی کہیں قیصر حملہ آور نہ ہو جائے تو یہاں کے کچھ لوگ قیصر کی جا کر خوشامد کر کے اس کے ایجنٹ بنتے تھے، کہیں کسریٰ نہ آ جائے، جب کسریٰ کا غلبہ ہوتا تو یہاں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی کہ کہیں کسریٰ یہاں نہ آ جائے۔ تو ہر وقت ان دونوں طاقتوں کی آویزش میں درمیان میں یہ رہنے والے خوف زدہ رہتے ہیں نا، کہ شاید یہ قبضہ نہ کر لے، کبھی وہ نہ قبضہ کر لے، تو تم اس خوف کی حالت میں تھے۔ سیاسی بد امنی خوف کی بدترین مثال ہوتی ہے۔ تو جب سپر طاقتیں کسی ملک پر قبضہ کرتی ہیں تو وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہیں، تو تم تو خوف زدہ تھے۔ اس اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد تمہارا خوف نکل گیا، تمہیں امن دیا۔ شام جاتے ہو، عراق جاتے ہو، یمن جاتے ہو تو تمہاری رعب ہے، تمہارا دبدبہ ہے، تمہیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کا اور ان کے کعبہ کی طرف بری نظر دیکھی تو ضرور اللہ ناراض ہوگا اور وہ ہمارا بھی بھرکس نکال دے گا، جیسا کہ اصحاب الفیل کا ہوا۔ تمہاری سیاسی طاقت پیدا ہونے کے نتیجے میں تمہیں امن ملا، اور اس امن کا نتیجہ صرف سرمایہ داروں اور طاقتور حکمران طبقے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ امن عام مخلوق کے لیے جو خوف زدہ انسان ہے۔ تمہارے ظلم سے جو خوف زدہ ہے اس کو خوف سے نکالو، اس کو ڈر سے نکالو۔ قیادت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو خوف زدگی سے نکالے۔ سامراجی قیادتوں کا کردار کیا ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو خوف زدہ رکھو، ڈر مسلط رکھو، ہر وقت جاسوسی کرتے رہو، ہر وقت دبا کے رکھو، آمریت مسلط رہے، وہ کھل کر بات نہ کر سکے، وہ رائے نہ دے سکے، اور وہ اسی طرح رائے ان پر مسلط کی جائے جیسے فرعون نے کہا تھا کہ اریکم ما ارا، تم بھی وہی سوچو جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو یہ فرعونی طریقہ کار ہے۔
اور یہ طریقہ کار زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، نئی قیادت پیدا نہیں ہو سکتی۔ خوف زدہ ماتحت ہو تو اس میں کام کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی اور اس میں قائدانہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو قیادت پیدا کرنے کے لیے اپنے ماتحت لوگوں پر کو خوف زدہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا رفیق بناؤ، اپنے ساتھ شریک کرو، ان کو بات سمجھاؤ، سلیقہ دو، امن دو، تو تمہارے اپنے جب امن سے ہوں گے تو ایسی لیڈرشپ پیدا ہوگی کہ جو لیڈرشپ بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرے۔ اب مکے کے مشرکوں نے کتنی اذیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، لیکن حضور نے نظر انداز کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت ہی تھی قریش سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ دیکھو ہم جو مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی مکہ جا کر خبر نہ دے، مکے والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، بالکل اندھیرے میں ہم جا کر ان کے اوپر پہنچ جائیں۔ جی حضرت سندھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ اگر قریشیوں کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے، فتح مکہ کے ارادے سے یہاں پہنچ رہے ہیں، تو یہ قریشی بہادر اور دلیر قوم، غیرت مند قوم، تو یہ شکست کھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی، یہ پوری جنگی تیاری کریں گے، اور جب جنگی تیاری کریں گے اور لڑائی ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا۔ اللہ نے مکہ دینا تو ہے حضور کو، اور اگر وہ لڑیں گے اور وہ سر نہیں جھکائیں گے تو قتل عام ہوگا۔ تو یہاں تک احتیاط برتی کہ وہ لوگ جنہوں نے 20 سال تک دشمنی کی، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کو امن دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی اس تیاری کی خبر نہ دے وہاں۔ حاتب بن ابی بلتع نے یہ حرکت کی تو فوراً اللہ نے بتلا دیا کہ اس کو پکڑو راستے سے، یہ خط وہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ اچانک جب مکہ کے بالکل قریب، اور وہ بھی رات کے وقت میں روشنیاں جل رہی ہیں، تو ابو سفیان کسی کام کے لیے باہر نکلا اور انہوں نے دیکھا یہ روشنیاں، یہ لشکر یہ کہاں سے آ گیا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو میں نے کہا دیکھو یہ کون لوگ ہیں، کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جیسے ہی میں دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک بندہ پیچھے سے آیا، میری گردن دبوچ لی، بازو میرے پیچھے باندھ لیے اور لاد لیا مجھے گدھے پر، اور میں خوف زدہ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ضرور ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لشکر ہو سکتا ہے، اور اب تو میری جان کی خیر نہیں، بس گردن کٹنے ہی والی ہے۔ ظاہر ہے دشمن کا سپہ سالار قبضے میں آ جائے تو سوائے جان کے لالے پڑنے کے اور کیا ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بڑا خوف زدہ کہ اب تو تیری گردن کاٹی جائے گی۔ وہ جو ہرقل کے دربار میں ہرقل نے کہا تھا نا کہ یہ غالب آ کر رہیں گے، تو یقین تو مجھے اسی دن سے ہو گیا تھا، فما زلت موقنا انہ قد ظہر، مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے۔ تو اب میں نے کہا میری جان تو خطرے میں ہے۔ وہ پکڑ کر کہیں حضرت عباس راستے میں مل گئے، انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان کو، تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے گدھے پہ پیچھے سوار کرا لیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ ابو سفیان عباس کے پیچھے بیٹھے ہوئے چلا آ رہا، تو میرا خون کھول گیا۔ میں نے فوراً تلوار نکالی کہ یہ اللہ کا دشمن آ گیا، اس کی گردن اڑانی چاہیے۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا کہ عمر کے تیور بدل رہے ہیں ابو سفیان کو دیکھ کر، تو حضرت عباس نے گدھے کو تیز دوڑا لیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اچھا یہ تو میرے سے پہلے حضور کے پاس لے جائیں گے، تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی کہ حضور کے پاس پہلے پہنچوں اور حضور سے کہوں کہ وہ آپ کا دشمن آ رہا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ ابو سفیان کو لے کر وہاں پہنچے تو جیسے ہی ابو سفیان نیچے اترے تو عمر فاروق بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے ان کی گفتگو سے پہلے ہی عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، اس نے فلاں وقت میں آپ کو تکلیف دی، فلاں وقت میں تکلیف دی، اس کے گردن اتار دو۔ حضور نے فرمایا عمر صبر کرو۔ جی اتارا ابو سفیان کو، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، پانی پلاؤ۔ عمر فاروق پھر اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو امان دے دی ہے،
اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی امن دے دے تو وہ امن والا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ اب تو راستہ کوئی نہیں ہے، یقین ان کو پہلے آ چکا تھا ہرقل کے کہ اس دربار سے، تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ یہی حضور چاہتے تھے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کو کیپچر، زندہ کرنا ہے۔ لڑائی ہو کر اگر وہ شکست کھائے گا تو ابو سفیان لڑائی میں کبھی مار کھانے والا نہیں ہے۔ غزوہ حنین میں دیکھا کہ جب سب بھاگ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے اگر کوئی وہاں دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا تو وہ ابو سفیان تھا، تبھی تو ان کا لیڈر تھا۔ اور پھر اس جنگ اور لڑائی اور بد امنی سے بچنے کے لیے ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، بلکہ اپنے پورے لشکر کو بابر کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے ایک ٹیلے پر، اور تمام فوج کو جو وہاں مدینے سے آئی تھی ہر قبیلے کے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اپنی فوج لے کر یہاں سے گزرے مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو سب لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جنگ تو ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی۔ حتیٰ کہ انصار کا قبیلہ جب وہاں قریب پہنچا اور انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کا تو پھر خون کھول گیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، تمہاری نسلوں کو ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رکھو کہ مکے میں خون بہے گا۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، امن کا دن ہے، تمہیں یہاں پر طاقت دی ہے خون بہانے کے لیے نہیں، امن کے لیے۔ تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ کا تقدس، شاعر اللہ ہونا کی حیثیت اور کعبۃ اللہ کی عظمت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رحم اور شفقت اور امن کا بنیادی پیغام دیا، اس سے کم جانی نقصان ہوا۔ صرف چند آدمی جنہوں نے مکہ میں داخلے کے وقت خالد بن ولید کی مزاحمت کی، ان کو راستے سے ہٹایا گیا، یا وہ بدترین انسان جنہوں نے انسانیت کے لیے تباہ کن کردار ادا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جماعت کے خلاف کردار ادا کیا، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا قتل کر دو۔ صرف 8-10 آدمی قتل ہوئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ تو لیڈر اور قیادت کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اپنی نسلوں کو بچائے، امن دے۔ تو جب طاقت دی ہے تو آمنہم من خوف، ان کو خوف سے نجات دلاؤ اور ان کی بھوک مٹاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پورے قریش کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ قریش کی پوری ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا حقیقی قائد ہونے کی حیثیت سے، اور وہ تمام لوگ قریشی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے پوری عزم اور جد و جہد سے یہ 3 کام کیے: فکر اور نظریہ، رب کعبہ کی عبادت، سیاسی طاقت امن پیدا کرنے کے لیے، اور معاشی طاقت لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے۔ کسی سوسائٹی کی تشکیل کے یہ 3 ہی بنیادی اساسی امور تھے، ان تینوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ یہ عبادت کرو اللہ کی، فکر تمہارا حنیفیت کا ہو، اور سیاسی طاقت تمہاری امن کی ہو، اور معاشی طاقت تمہاری لوگوں بھوکوں کی بھوک مٹانے کی ہو۔ یہ بنیادی فکر و عمل اس مرکز کعبہ کا، اس خانہ کعبہ کا امن کا جو جگہ ہے، من دخلہ کان آمنا، اس کا بنیادی پیغام ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ بنیادی پیغام دے کر قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ اٹھو اور دنیا بھر میں ان 3 نکات پر، خدا پرستی، امن اور معاشی خوشحالی، ان 3 نکات پر دنیا میں قومی انقلابات برپا کرو اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرو۔ اس سے بڑھ کر واضح انقلابی پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ اب صورتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ 3 نکاتی ایجنڈا ہمارے سامنے نہیں آتا، بس رسمی طور پر عبادت کر لی اور زیادہ سے زیادہ زور مارا تو کسی اپنے محلے کے غریب کو احسان کرتے ہوئے چند سکے اس کی جیب میں پھینک دیے۔ اس کا نظام کون بنائے گا؟ امن کے نام پر زیادہ شریف بنے تو کسی اپنے محلے دار کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، لیکن دوسروں کے نقصان کے درپے رہتے ہیں۔ انسانیت
غربت میں ہے، بد امنی میں ہے، خوف میں ہے، اس کے مٹانے کے لیے کوئی نظام بناتے نہیں۔ اور نظام بنانے کی اگر امام شاہ ولی اللہ دعوت دیں یا حضرت شیخ الہند کی جماعت دعوت دے یا مولانا سندھی گفتگو کریں تو فتوے لگائیں۔ عجیب تماشا ہے، الٹے باس بریلی کو جی نالائق لوگ خود تو عمل نہ کریں اور جو اس عمل کی دعوت دے ان کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس بنیادی اساسی نظریے پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔